بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 18ویں اردو کی عالمی کانفرنس میں آپ تمام تر لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مدیحہ نقوی ہے اور میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو کراتی چلوں۔ میں پاکستان کے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ مارننگ شو کے ہوسٹ کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں، اور آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج جو میرا پینل یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے وہ ایسی امپاورڈ خواتین ہیں، حارثہ بھی موجود ہیں، کہ جو نہ صرف خود امپاورڈ ہیں بلکہ انہوں نے ایک محنت کی ہے، ایک ٹائم گزارا ہے باقی کی جو ہماری خواتین ان کو امپاور کرنے میں۔ جب مجھے آج کا ٹاپک بتایا گیا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے تو مجھے لگا کہ آج وقت آ گیا ہے کہ میں آج مملکت خدا داد ہماری پاکستان میں ہماری وہ خواتین جنہوں نے اتنا کام کیا ہے، جو ہمارے لیے مجھ جیسی پتہ نہیں کتنی خواتین کے لیے وہ راہ ہموار کر گئی ہیں، جنہوں نے ادب کے تھرو، جنہوں نے اپنی قیادت کے تھرو ہمیں ترقی کی ان منزلوں تک پہنچایا ہے، جس کا آئی بلیو ہمیں اکنالج کرنا بہت ضروری ہے۔ آئی بلیو ابھی بھی ہمارے تاریخ کی پنوں میں کچھ ایسی خواتین موجود ہیں جن کو ان کا ڈیو کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ جو میرے معزز گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کراتے چلوں۔ سب سے پہلے تو میرے ساتھ موجود ہے عظمیٰ الکریم صاحبہ۔ عظمیٰ الکریم صاحبہ جو نیوز سے وابستہ رہی ہیں، میری استاد ہیں، میں نے ان سے نیوز اینکرنگ بھی سیکھی ہے، میں نے ان سے بولنا کیسے ہے، خود کو کیری کیسے کرنا ہے خود سیکھا ہے، ہیومن رائٹس پہ بہت کام کر چکی ہے۔ السلام علیکم عظمیٰ آپا، آپ کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ساتھ میں ان کے موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مہتاب اکبر راشدی صاحبہ موجود ہیں، اپنے بچپن سے ہی ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہی ہیں، یہ کیبنٹ کا حصہ بھی رہی ہیں، حکومت کا حصہ بھی رہی ہیں، اور ساتھ میں ان کو 2004 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ہے۔ میں آپ کو بھی میڈم شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جناب ان کے ساتھ موجود ہیں مس شہناز وزیر علی صاحبہ، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہیڈ ہیں زیبس کی۔ میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی شہناز صاحبہ۔ ساتھ میں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث خلیق صاحب، جو کہ پوئٹ بھی ہیں، فکشن نان فکشن کے رائٹر بھی ہیں، اور ان کو بھی ان کی خدمات 2018 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے ان کو بھی نوازا گیا۔ حارث صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ میں میرے ساتھ بیگل صاحبہ موجود ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے بھی خواتین کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے اپنی لکھائی کے تھرو، اپنے ڈراماز کے تھرو، اپنے فلمز کے تھرو، اپنے اسکرین پلیز کے تھرو۔ انہوں نے پاکستان میں خواتین کو جو مشکلات ہیں اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بیگل جی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں ان ہماری خواتین کو جو ہمارے لیے جو راہ ہے وہ کافی ہموار کر گئی ہیں۔ کیا ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں نے اس بات کو اکنالج کر لیا ہے، ہم لوگوں نے بات مان لی ہے کہ ہاں ہم سے پہلے جو خواتین تھیں، فاطمہ جناح تھی، بیگم رانا لیاقت علی صاحبہ تھی، درست راؤ تھیں، ہماسر نگار احمد صاحبہ، بہت ساری سی خواتین، انہوں نے انہی کی خدمات کی وجہ سے، انہی کی کام کی وجہ سے آج ہمیں بہت آسانی ہے خواتین کو فیلڈ میں۔ میں عظمیٰ آپ سے شروع کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور جس طرح سے تم نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے بہت سیکھا ہے، میرے سینئرز یہاں موجود ہیں۔ بچپن میں ہمیشہ میری خواہش رہتی تھی کہ میں کبھی جو ہے ان سے ایک بات کر سکوں، اور آج آئی ایم سو ہیپی کہ آئی ایم شیئرنگ دس اسٹیج ان تمام سینئرز کے ساتھ۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے مدیحہ، یقیناً یہ لوگ ہمارے لیے بہت بڑی راہ ہموار کر گئے ہیں، اس میں بہت طویل فہرست ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں، ان کا نام شاید ہم مس کر گئے، وہ ہم مس کر نہیں سکتے آف کورس، پوری دنیا میں ہماری پہچان ان کے تھرو بھی، اور بہت طویل فہرست ہے۔ حارث اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے یقیناً بہت راہ ہموار کی ہے۔ اور آج جب ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اپنے حقوق کے بارے میں کھل کر آواز اٹھا سکتے ہیں اور ہماری آواز سنی بھی جاتی ہے، تو یہ ہم سے پہلے آنے والوں کا ہی ایک کہہ لیں کہ وہ ہمیں یہ تحفہ دے کر گئے ہیں۔ اور مہتاب صاحبہ جیسے یہاں پہ بیٹھی ہیں، شہناز بیٹھی ہیں، ان کا تو وہ والا کام ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ ڈکٹیٹرز کے آگے کھڑے ہو کے اسٹینڈ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کی انہوں نے سزا بھی بھگتی، لیکن اس کا فائدہ جو ہے، اس کا ثمر جو ہے وہ آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو یس، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سینئر خواتین گزری ہیں، سینئر صرف عمر میں ہی نہیں، تجربے میں، اور جنہوں نے اتنا کام کیا کہ اس ملک کا نام بھی روشن کیا اور ہم سب کے لیے بہت راہ ہموار کی ہے۔ آواز سے جی مہتاب صاحبہ، آپ کیونکہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا تذکرہ کیا، آپ ان کی کیبنٹ کا پارٹ بھی تھیں،
پاکستان کی, کیا مسلم امہ کی جو بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کی پہلی وزیر اعظم تھی, کیا ان کے لیے چیزیں اتنی آسان تھی؟ کیونکہ ہمارے ہاں اب بھی سم ہم اس بات سے فائٹ کر رہے ہیں کہ جو عورت کی بات ہو اس کو ویٹیج دی جائے, تو کیا ان کے لیے آسان تھا جب وہ بطور وزیر اعظم اپنے فرائض سر انجام دے تھیں, یا ان کو بھی کافی اسٹرگل کرنی پڑی تھی؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو یہ ساری گفتگو سننی چاہیے وہ پتہ نہیں کدھر گھوم رہے ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے سلسلے میں یہ بہت ہی اچھا سیشن ہے, اور ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جن میں سے بیشتر کو میں نے دیکھا. بے نظیر صاحبہ کے تو میں بہت نزدیک رہی ہوں, کہ بہت مشکل دنوں میں جب وہ کچھ نہیں تھیں, اور ان کے بہت اچھے دنوں میں جب وہ سب کچھ تھیں. بات ذہنیت کی ہوتی ہے. ذہنیت کیا کہتی ہے آپ کو؟ عورت کو تسلیم کرنا, اس کی وہ ذہین ماننا اور یہ کہنا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. یہ ایک ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیسے مانیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر ذہین کام کرنے والی عورت یہ نہیں کہتی کہ مجھے مانو, وہ عملی طور پر کر کے دکھاتی ہے. تو بے نظیر صاحبہ نے اگر ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو وہ ان کو کوئی تشریح پہ رکھ کے کوئی چیز نہیں دی گئی. ان کے لیے انہوں نے پرائم منسٹرشپ لینے کے لیے نہیں, لیکن لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ملک جس نظریے کے ساتھ بنا ہے, جس پر ہم آج بھی نہیں چل رہے ہیں, وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ حق ہے, آپ کا یہ حق ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کی مرضی سے ہر چیز ہونی چاہیے. اسمبلیز ہونی چاہیے, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ان کو آسانی ہوئی کسی بھی چیز میں, آخری وقت تک نہیں ہوئی. وہ آخری دم تک, اور آپ دیکھیے کہ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی ہے. وہ اس ملک میں ایک نظام لانے کی, کہ جو حقیقی نظام ہوتا ہے جمہوریت کا, لوگوں کو آپ ان کا حق دیں, خواتین کی حیثیتوں کو مانیے, اس کی حیثیت کو مانیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی ہے تو انہوں نے کون سے کام کیے جو ہم خواتین کو آج بھی کام آ رہے ہیں. انہوں نے ویمن پولیس اسٹیشن بنائے, فرسٹ ویمن بینک بنایا, انہوں نے خواتین کے لیے دروازے کھولے کہ آپ یہاں بھی جا سکتی ہو, یہاں بھی جا سکتی ہو, یہاں بھی جا سکتی ہو. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کسی تھانے میں ایک عورت گئی, اس کے میاں نے مار پیٹ کی, اس کو رات کو مار وار کے اس کو بھیجا کیا, وہ بیچاری اپنے گھر سے نکلی, تھانے گئی, اور ایس ایچ او سے کہتی ہے کہ میرا میاں مجھے بہت تنگ کیا ہے, اس نے مجھے مارا ہے, پیٹا ہے. تو ایس ایچ او صاحب فرماتے ہیں کہ بی بی یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے, گھر میں جا کے سلجھاؤ. Now this is the mentality that we are talking about. اس mentality کو بے نظیر نے سمجھا اور عورتوں کے لیے آسان کیا کہ ایک عورت جب ویمن پولیس اسٹیشن میں جائے گی تو ایک خاتون جو بیٹھی ہوئی ہوگی وہ یقیناً اس کو کچھ تو سن کے اس کو پتہ ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے, یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے, ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق کا معاملہ ہے. اب تو بہت یہ آپ کے رولز بن رہے ہیں, لاز بن رہے ہیں, امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, دوسری چیز ہے, لیکن قوانین بننا شروع ہو گئے ہیں, اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوگا, اور نہیں ہوگا تو سزائیں بھی ملیں گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا مختصر جواب یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ 4 لوگ اور بھی ہیں اور سے بھی بات ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. شہناز صاحبہ, آپ کیونکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور میری جتنی بھی ابھی تک زندگی گزری اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو عورت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے, جو شعور والی ہوتی ہے, جو اوپینیٹڈ ہوتی ہے, جس کو حالات حاضرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتی ہے, سم ہاؤ لوگ اس سے تھریٹن فیل کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ جی بہت مہربانی مدیہ. دیکھیے ایک عورت جب, جیسے آپ نے ابھی عرض فرمایا کہ عورت باشعور ہوتی ہے اور اعلیٰ سطح کی ڈگریز بھی حاصل کر لیتی ہے اور تجربہ کار بھی ہوتی ہے,
تو اسے لوگ یا مرد حضرات کیوں خاص طور پر تھریٹن فیل کرتے ہیں؟ ایک عورت کو ایک اعلیٰ درجے کی پوزیشن پر پہنچنا، چاہے وہ ادارے کے طور پہ ہو یا معاشرے کے لحاظ سے لوگ اس کو پہچانیں، وہ بہت کٹھن راستہ کاٹ کے اس اپنے عہدے پر تک پہنچتی ہے یا مقام تک پہنچتی ہے. تو اس عورت نے بہت سارے چیلنجز پہلے ہی دیکھے ہوتے ہیں اور اوور کم بھی کیے ہوتے ہیں اور ان کو نبھایا بھی ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑے کانفیڈنس سے رہتی ہے اپنی پوزیشن پر. جب کسی کی اتنی زیادہ کانفیڈنس ہوتی ہے ایک خاتون کی. اچھا، اور کہیں نہ کہیں اس کو اس پہ جج بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر ہماری عورت کسی بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے. پھر وہاں پہ ارد گرد تو اکثریت تو پھر بھی مرد حضرات کی ہوتی ہے اداروں میں. حالانکہ اب تبدیلی آ رہی ہے، بہت سارے اداروں میں تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین آگے آ رہی ہیں. لیکچرز ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ریسرچرز ہیں. تو وہاں پہ وہ خواتین کا اور مرد کا جو بیلنس ہے، توازن ہے، وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ میرے خیال میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اتنا تھریٹننگ نہیں ہوتا، اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا جیسے کہ بڑے شاید کوئی اور کمرشل ادارے میں ہو. میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی محترمہ بے نظیر بھٹو پر بھی، کیونکہ بلا مقابلہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ایک لیڈر تھیں پاکستان کی، ہماری دنیا کی مسلم ممالکوں میں پہلی خاتون تھیں جن کو جو وزیر اعظم بنی، اور اتنا ایسا عہدہ، ایسا درجہ، نہ صرف پرائم منسٹرشپ کا لیکن لوگوں کی نظروں میں اور ان کے دلوں میں ان کے لیے جو عزت اور پیار اور محبت اور ان کی بہادری کو سلام سب لوگ پیش کرتے تھے. تو میں کئی دفعہ سوچتی تھی کہ ان کا سفر کہاں سے اصل میں شروع ہوا. تو مختصر میں بتانا چاہوں گی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا، کئی سال کام کیا، کہ جب وہ یونیورسٹی میں تھیں، ریڈ کلف میں اور ہارورڈ میں امریکہ میں، اور اس کے بعد جب وہ آکسفورڈ میں تھیں، مستقل طور پر ان کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو خط لکھے، اور وہ خطوط ابھی تک بھی موجود ہیں یہاں پہ کلفٹن کے گھر پہ. اور ہر خط میں جو کہ شائع بھی ہو چکے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتے تھے کہ اپنی یونیورسٹی کا مکمل فائدہ اٹھاؤ، تحقیق کا، پڑھنے کا، اچھے پروفیسرز کا، اپنے ساری مکمل کاوشیں کرو تاکہ تم ایک بالکل ہائی لیول کی ڈگری لے کر آؤ، لیکن اپنے ملک کو مت بھولنا. اور یہ پہلے دن سے جو ان کے والد نے، بھٹو صاحب نے بیوی کو خط لکھے، اس میں ہمیشہ یہ بات دہرائی جاتی تھی، یو مسٹ کم بیک ٹو پاکستان اینڈ سرو یور پیپل. پھر انہوں نے لکھا اپنی دھرتی کو مت بھولنا، اپنے مزدوروں اور کسانوں کو مت بھولنا، اپنے ملک کے خواتین کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو مت بھولنا. اور ہر دفعہ یہی دہرایا دیٹ یور کنٹری نیڈز یو. اس ملک نے آپ کو باہر بھیجا ہے. یہ کبھی انہوں نے نہیں لکھا کہ میں نے صرف تمہیں باہر بھیجا ہے، اس ملک نے تمہیں باہر بھیجا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم واپس آ کے اس ملک کی خدمت کرو. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک جیسے ایک پودا لگایا جاتا ہے، ایک بیج بویا جاتا ہے، تو وہ ان کے ذہن میں اس وقت یہ بیج بویا گیا. 4 سال وہ باہر رہیں جی، اور آکسفورڈ یونین کی سب سے اہم ڈیبیٹ میں انہوں نے حصہ لیا. پہلی دفعہ ایک خاتون اسٹوڈنٹ کو پریزیڈنٹ بنایا گیا آکسفورڈ یونین کا. اور ان کی تقاریر بھی اگر آپ اٹھا کے سن لیں تو وہ یہی انہوں نے دہرایا دیٹ ہمیشہ پاکستان کی مثال دیتی تھیں کہ پاکستان میں چاہتی ہوں کہ جمہوری نظام ہو، جو کہ مہتاب راشدی صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا. جمہوریت ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، اور خواتین کے مساوی حقوق ہوں.
اور یہ پہلے دن سے ان کا بنیادی فلسفہ بھی تھا اور ان کی کمٹمنٹ. اور ہم کہیں پہ بھی ہماری وہ خواتین جو کہ پولیٹکس میں بھی رہی ہیں، ہم ان کے کردار کو بالکل بھی یہ نہیں کیسے نگیٹ نہیں کر سکتے. ان کا بڑا سب کا کردار آیا ہے، سب نے آج کے دور تک سب یہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. حارث صاحب being the only main panelist اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، مجھے بتائیں. اچھا مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی خواتین زیادہ ہوں گی، لیکن یہاں مرد زیادہ موجود ہیں، جس سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں ایکسیپٹنس ہے، ایکنالجمنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری وہ تمام تر مہربان خواتین جنہوں نے آج ہمارے لیے ترقی کی راہ گامزن کی ہے، ان کو ان کا ڈیو کریڈٹ ملا ہے؟ چاہے اگر میں فاطمہ جناح کے حوالے سے بات کروں، ان کی خدمات کی، ان کی قربانیوں کے حوالے سے بات کروں، بیگم رانا لیاقت علی کی بات کروں، میں بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے تو خیر بات ہوئی ہے، نگار احمد صاحبہ کے حوالے سے بات کروں، لطف راؤ کے حوالے سے بات کروں، ایسی ان گنت خواتین ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے. جی بہت شکریہ مدیحہ. میں جو مہتاب آپا کی بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جی ضرور. شہناز آپا کی دیکھیں، ایک بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ مغربی پاکستان میں، پہلے میں تھوڑی سی سیاست پہ بات کرتا ہوں مختصراً، پھر ادب پہ، پھر سماجی تحریک. ضرور. پاکستان میں، مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں تو مختلف، بھاشانی صاحب بھی تھے اور مجیب الرحمان بھی تھے، وہ ایک اور طرح کی لیڈرشپ تھی. لیکن مغربی پاکستان کا کوئی مرد سیاستدان، بعد میں وہ بے شک اس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دی ہوں، وہ کسی نہ کسی عامر کی مدد سے ہی اس کا سیاسی کیریئر شروع ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں، یعنی مغربی پاکستان جو اب ہے، جسے اب ہم پاکستان کہتے ہیں، اس میں صرف 2 خواتین ہیں جن کا سیاسی کریئر عامریت کی مخالفت سے شروع ہوا ہے. مرد کوئی نہیں ہے بڑی سطح کے سیاستدانوں میں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے چلے جائیں اب تک. اور بھٹو صاحب بھی ایوب خان کی کابینہ کا حصہ تھے، انہوں نے قربانی دی اور بہت ان کی خدمات ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے. نواز شریف کیسے آئے ہیں، عمران خان کیسے آئے ہیں، الطاف بھائی کیسے آئے ہیں، اب اس وقت کی جو موجودہ سرکار ہے. فاطمہ جناح جن کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی، بہت کم گفتگو ہوتی. آپ کہہ رہی تھیں کہ کیا ہم ڈیو کریڈٹ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. اس طرح کے حلقوں میں ضرور دیتے ہیں، لیکن ہماری جو مرکزی دھارا ہے، جو چاہے وہ ذرائع ابلاغ کا ہو یا جو ایک اگر کہیں سیاست پر کوئی فکری گفتگو بھی ہو، تو وہ کریڈٹ نہیں دیتے. ہمیں نہیں کوئی بتاتا کہ 1948 سے جب قائد اعظم کا انتقال ہوا ہے، بلکہ انہیں ایمبولینس میں اس دنیا سے بھیجا گیا ہے، اور 1964 تک فاطمہ جناح کیا کر رہی تھیں، پڑھاتا ہے کوئی؟ اس کے بعد فاطمہ جناح نے پورا مغربی پاکستان اور پورا مشرقی پاکستان ایک عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جمہوریت کی تحریک چلائی. اس کے بعد دوسری خاتون جن کا کریئر ایک عامر کے خلاف سیاست سے شروع ہوا، وہ بے نظیر بھٹو ہیں. ان لائک اے فادر بھی بعد میں ظاہر ہے کہ ریڈیم ہو گئے، بہت سے اور کام انہوں نے ایسے کیے، لیکن بے نظیر بھٹو نے جو ریزسٹنس تھی جب سکھر جیل میں تھیں، وہ جب باہر گئی ہیں، جب 1984 میں رہا ہوئی ہیں اور پھر 86 میں واپس آئی ہیں، وہ پوری سٹرگل جو ہے، تو صرف 2 خواتین ہیں، اور یعنی 2 سیاسی لیڈرز ہیں جو آمریت کے خلاف اپنے کریئر کا، جنہوں نے اپنے ذاتی پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا، اور وہ دونوں خواتین ہیں. دوسری بات، آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو تحریکیں چلی ہیں سندھ میں، ایک بہت اہم تحریک ہے سندھیانی تحریک، جو عوامی تحریک کی ایک خواتین کا ونگ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو سندھ میں خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کی جو جدوجہد ہے، وہ بہت آگے بڑھی ہے، اور وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے سیاسی اختلافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، سندھیانی تحریک کا بہت رول ہے. اس کے بعد جو سماجی تحریکیں ہیں، اس میں جو ویمنز ایکشن فورم ہے، کون کھڑا ہوتا ہے 1981 82 83 میں ضیاء الحق کے خلاف؟ کون ہے؟ ویمنز ایکشن فورم ہے. کچھ مٹھی بھر خواتین کراچی میں نکلتی ہیں، اس کے بعد لاہور میں نکلتی ہیں، اور پھر لاہور میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور حبیب جالب بھی خیر اس میں پٹتے ہیں، اور ان کی بڑی مشہور تصویر ہے. اور پھر ویمنز ایکشن فورم کے بعد، اب ظاہر ہے کہ یہاں کوئی فہرست تو نہیں شیئر کی جا سکتی، لیکن عورت فاؤنڈیشن سے لے کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تک، یہ ادارے کس نے بنائے؟ خواتین کے حقوق سے لے کے انسانی حقوق تک کے. نگار احمد، شیلا ضیاء، آسمہ جہانگیر، ہنا جلانی، مطلب آپ نام لیتے چلے جائیں، اور بے شمار خواتین ہیں پورے ملک میں. موسیقی میں آپ دیکھیں،
جو ریزسٹنس ہے، ظاہر ہے موسیقی میں ایک اور طریقے سے بات ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ آپ ایک گلوکار سے یہ نہیں توقع کر سکتے کہ وہ گنڈاسا لے کے اور ڈنڈے اور نیزے لے کے باہر نکل آئے گا، لیکن نور جہاں سے لے کے جی زرینہ بلوچ تک تو یہ پوری تاریخ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے جو کہا کہ وہ ابھی کریڈٹ نہیں ملا ہے جو ملنا چاہیے. آخری بات اس سلسلے میں کروں کہ لیکن ایک خاموش انقلاب ہے. خاموش انقلاب اس طرح ہے کہ اب سے چند سال پہلے میں ایک چیناز اس پہ کام کر رہا تھا، ایک ریسرچ پہ ایجوکیشن کی، تو کراچی یونیورسٹی گئے ہم لوگ، 7-8 سال پرانی بات ہوگی. تو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مجھے بتایا کہ ایک سیاسی تنظیم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ عورتوں کی یونیورسٹی الگ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں اپنی مردوں کی یونیورسٹی الگ، کیونکہ کراچی یونیورسٹی کے تو اور اس سے ملحقہ کالجز میں تو 90% خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں. اور پنجاب یونیورسٹی کا پھر میں نے چیک کیا، یہ میں آپ کو 8-10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے اس میں 75% لڑکیاں ہیں. تو یہ خاموش انقلاب ہے جو آ رہا ہے، اور تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی وہ ڈیو کریڈٹ نہیں ملا ہے. بات آپ نے بالکل صحیح کی، اور اللہ کرے یہ خاموش انقلاب جو آ رہا ہے یہ ذرا تھوڑی اور جان پکڑے، تھوڑا جلدی آئے. لیکن بات پہ تعلیم سے ہی، یہ تعلیم ہی ہے جو آگے تبدیلی لے کر آئے گی. بالکل آپ مجھے بتائیں، اگر میں ڈراماز کی اسپیسیفکلی بات کروں اور میں ذرا پاکستانی لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے والے سے بات کروں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری بات تھوڑی بری لگے، لیکن اگر میں اپنے ڈراماز کی خصوصی طور پہ بات کروں تو وہ لڑکی جو کہ ایمبیشیس ہے، جو زیادہ پڑھی لکھی ہے، جو کسی بڑی پوسٹ پہ کام کری ہے، ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ ویمپ کا کردار ادا کری ہے، اور وہ موسٹلی جو فال کرتی ہے وہ نیگیٹو کیریکٹرز کے اندر فال کرتی ہے. اور وہ عورت جو کہ ہم گھر میں دکھاتے ہیں پسی ہوئی عورت ہے، جو رو رہی ہے، جس کا میاں اس کو ڈانٹ رہا ہے، جس کی ساس جو ہے اس پہ ایک طرح سے بڑے ظلم و ستم ڈھا رہی ہے. ہم کہتے ہیں اچھی عورت تو یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ رو رہی ہے. وہ کیونکہ ایمبیشیس عورت ہے، اس کے بال بھی چھوٹے ہیں، وہ جو ہے وہ نیگیٹو عورت ہے. یہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے کیوں نہیں نکل رہے؟ ہمیں کیوں ہضم نہیں ہوتی وہ لڑکی یا وہ خاتون جو زیادہ پڑھی لکھی ہو، جو پروگریسو سوچ کی مالک ہو، یا وہ ایمبیشیس ہو جو؟ جی آداب، تھینک یو. یہ بحث اکثر ہوتی ہے مدیحہ، اور ہمارے حلقوں میں بھی، اور ہم جو اسپیشلی جو اسکرین کے لیے لکھتے ہیں یا پلے رائٹ ہیں. دیکھیے، اچھی یا بری عورت یا اچھے یا برے مرد کا اس کے بالوں سے، ہیئر اسٹائل سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ لیکن somehow اس کو characterize جیسے کیسے ہیں ان کے ہیئر اسٹائل سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ایک بہت اسٹیریوٹائپنگ ہے اور بہت کلیئرلی ہے، اور وہ بہت مسوجنسٹک ہے. آپ نے کہا ایمبیشیس، جتنی خود مختار عورتیں ہیں اور جن کی آواز ہے یا جو اپنے فیصلے خود لے سکتی ہیں اور دوسروں کے لیے کو بھی مدد دے سکتی ہیں ان کے فیصلے لینے میں بھی، ایسی اسٹرانگ عورت کی ایک بہت اسٹیریوٹائپ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی روٹ سے کٹی ہوئی ہے، وہ اپنی ایسٹرن ویلیوز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اوپر یہ بہت پریشر بھی رہتا ہے. جتنی خواتین کام کرتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں تو ان کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کے لباس کے اوپر، ان کے پہناوے کے اوپر، کہ یہ تو مادر پدر آزاد ہے نا، یہ تو نکل گئی ہیں اب گھر سے، اس لیے ان کے بال ایسے ہیں یا ان کا پہناوا ایسا ہے. تو یہ اسٹیریوٹائپنگ بہت مجھے لگتا ہے سسٹمیٹکلی کی گئی ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن تو اتنا امپورٹنٹ میڈیم ہے جو ہمارے ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو بہت دیکھا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کی جو گھر بیٹھی آڈینس ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دکھنے میں ایسی نہیں ہوتی، اور دوسری جو اچھی لڑکی ہوتی ہے وہ صابر ہوتی ہے، اور اس کا صبر کرنا ہے اپنے اوپر جو ظلم ہے اس پر. جیسے ہوتی پرانی خواتین کو گلوریفائی ان کے صبر کو کرتے رہے نا، کہ وہ دیکھو کتنے ظالم میاں تھا، کتنے صبر سے زندگی گزاری، تو ہم گلوریفائی کر رہے ہوتے لڑکیوں کو، بتا رہے تھے کہ تم نے بھی یہی کرنا ہے. جی، اور یہ بھی جنریشنل ہوتا ہے کہ مائیں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا چلو یہ کرتا ہے تمہارا خاوند تو کم از کم پیٹتا تو نہیں ہے، میرا تو پیٹتا بھی تھا، تو چلو تم پٹنے سے تو بچ گئی ہو. تو یہ ایک خوف ہے جو کہ جنریشنل ہے، ایک فیئر ہے. دیکھیے اتنا جس طرح کی یہ سوسائٹی ہے اس میں جب ایک لڑکی نکلتی ہے گھر سے باہر تو اس کی ماں بھی خوف زدہ ہوتی ہے، اس کے باپ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اس کے ساتھ کیا حشر کرے گی. تو وہ ڈرے ہوئے لوگ ہی ہیں جو اس کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک خوف ہی ہے. تو اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے گھروں کے لیول سے، آپ کے خاندان کے لیول سے. اور جیسے ابھی ان سب بڑے لوگوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ آپ کا
पॉलिटिकल व्यू कहाँ से मैच्योर होगा या उसकी आवाज़ होगी जब आपके घरों में पहले तो आपके सरों के दुपट्टे ही नहीं ठीक हो रहे हैं, और ये कि आप तो बाहर निकलोगी तो ऐसे रहना, या फिर आपका भाई आपके साथ जाएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। ऑल्दो मुझे ये लगता है कि बहुत फ़र्क है, बहुत तब्दीली आई है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरे अपने फील्ड में तो आई ऑलवेज़ टेक नूरुल हुदा शाह एज एन इंस्पिरेशन, क्योंकि हमारे लिए तो वो इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने जला दी थी वो शमा व रोशनी, और उन्होंने वो एक रेजिस्टेंस, अगेन फिर वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें आपका एक पॉलिटिकल व्यू होना किसी भी लिखने वाले के लिए बेहद अहम है कि उसको ये पता हो कि पॉलिटिकली भी हमारी औरत इस माशरे में कहाँ खड़ी है और मर्द कहाँ है। तो इतनी इंटरनलाइज मिसोजिनी है जिसकी वजह से सपोर्ट भी किया जाता है, और जितने क्राइम्स औरतों के ख़िलाफ़ होते हैं उसमें हमेशा औरत को टारगेट किया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, या वहाँ क्यों मौजूद थी, वहाँ क्यों मौजूद थी, अगर तुम्हारे कपड़े ठीक होते तो तुम्हारे साथ ये सलूक ना होता। बल्कि हमने कराची की गलियों में देखा है कि वो ख़वातीन जो कि बल्कि हिजाब में होती हैं, बुरके में होती हैं, उनके साथ भी क्या कुछ होता है। ये वीडियो है, हाँ वो तो अब किसी की नज़र अगर जो है वो बरहना हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं। जी, और मुझे लगता है कि चेंज है हमारा टेलीविज़न मीडिया में भी, गो के कम है, मगर चेंज अब आपको कंटेंट में नज़र आता है, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहाँ औरत के ऑपरेशन पे बात करते हैं, औरत के राइट्स पे बात करते हैं। वहाँ ज़रा सा थोड़ा संभलने की ज़रूरत ये है कि ऑफ कोर्स हम क्योंकि अग्रेसिव है ये मूवमेंट और जायज़ है कि इसका अग्रेसिव होना, तो वो मुझे लगता है कंटेंट भी थोड़े से अभी अग्रेसिव लगते हैं लोगों को, मगर धीरे धीरे आई विश कि हम कभी वो ये बात करें कि ये डिस्क्रिमिनेशन भी ना रहे, कि हमें बैठ के ये ढूंढना पड़े कि हमने अपनी औरत को सही क्रेडिट दिया कि नहीं दिया, हमारी औरतों का किरदार क्या है, या औरत मर्द का किरदार बराबर होना चाहिए। आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे तभी कुछ होगा। बिल्कुल सही बात। उसमें आप मुझे बताएं, क्योंकि आप भी एक चैनल में एक अच्छी पोजीशन पे आप रह चुकी हैं, और जब आप जियो में थी तो जियो ने एक हरासमेंट सेल बनाया, बहुत कम इदारों में हरासमेंट सेल है, मेरे ख्याल से जियो उसमें सर फहरिस्त है, और जिसमें आप यू वर द हेड। किसी भी इदारे में एक खातून का बड़ी पोस्ट पे होना, जैसे मैंने उनसे बात भी की, तो क्या बाकी हमारी मेल शोविनिस्ट सोसाइटी में, क्या इदारे में भी, मीडिया इंडस्ट्री में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और आपके लिए कितनी मुश्किल हुई? और जैसे उन्होंने बात की कि वो तो नूरुल हुदा शाह साहिबा को उन्होंने आइडियलाइज़ किया, जैसे हम भी करते हैं, आपने किसको किया अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में? मेरे ख़्याल से मैं कहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मैं जिस इदारे से मैंने अपना करियर का आगाज़ किया वो बहुत फेमिनिस्ट इदारा था, ठीक है। वहाँ के सीनियर्स ने इस चीज़ को कहें कि प्रैक्टिस में डाला कि ये करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक कि उन्होंने मुझे रोल मॉडल अपने इदारे में बनाया, और हमारी बहुत सी बीना सर्वर थी और बड़ी सीनियर ख़वातीन थी, उज़मा थी, जिनको देख के हम आगे बढ़ते थे। लेकिन एज अ होल आई वाज द लकी वन। फिर दूसरा घर मेरा आर्ट्स काउंसिल है, तो आर्ट्स काउंसिल में भी मैंने देखा कि अहमद शाह उनकी पूरी टीम जो है वो बहुत फेमिनिस्ट है, और आज देखें कि हर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में या जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ख़वातीन का सेशंस लाजिम होता है। हमारे बहुत से मर्द दोस्त यहाँ बैठे हुए, वसत बैठे हुए, रफ़त बैठे हुए हैं, काशिफ खड़े हुए थे, हारिस हमारे साथ होते हैं। तो ये मर्द और औरत की तफरीक ही नहीं है, ये एक सोच के ख़िलाफ़ जंग है। बहुत सी ख़वातीन आपको ऐसे मिलेंगी जो हम घरों में देखते हैं कि ये नहीं करो तो ये हो जाएगा, ये नहीं करो तुम अच्छी औरत और बुरी औरत के रोल में ही फंसी रहती हैं। तो ये मर्द और ख़वातीन का मसला नहीं है, ये एक सोच का मसला है, और उस सोच के ख़िलाफ़ जो है हम सब ने खड़े होना है। जो अभी हम बात कर रहे थे, और ख़ास तौर से जो बीगुल ने बोला कि ये जो एक आपको दबाने की कोशिश की जाती है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह उसकी ये है कि हम अपनी ख़वातीन को, या हमारी ख़वातीन पैसे के एतबार से मजबूत नहीं होते हैं। ये एक बहुत कड़वी हकीकत है, लेकिन आई थिंक अगर आप खुद मुख्तार हैं पैसे के हवाले से, तो लोगों का जोर आप पर कम चलता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके थ्रू, हम मीडिया के थ्रू भी बहुत तब्दीली लेकर आए हैं, और हर सेशन आर्ट्स काउंसिल का फेसबुक पर लाइव भी जा रहा होता है। तो उन तमाम लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपने घर की लड़कियों के साथ खड़े हों, उनको पैसे के एतबार से मजबूत बनाएं, ताकि कभी भी किसी के, कहते हैं ना कि वो कोई मजबूरी में ना हो किसी, ठीक है, वो खुद मुख्तार हो। आज वो बोलें, कोई बोले कि जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, वो बोलेगी ओके जी अस्सलाम वालेकुम मैं खुद कर सकती हूँ। मजबूरी में किसी के साथ उसको ना रहना पड़े, कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ उसको ना आए। वो उसी सूरत में हम बड़ा आराम से बोल देते हैं कि जी शादी के बाद जो है ये मसाइल शुरू हुए, नहीं, वो मसले घर से शुरू होते हैं, क्योंकि आप अपनी बेटी को पैसे के एतबार से मजबूत नहीं बनाते, उसको कोई करियर नहीं देते, उसको वो मजबूती नहीं देते इस सोच के साथ कि कल को ये आवाज़ उठाएगी, अपना घर नहीं बसाएगी, वो मुश्किल में नहीं रहे, वो रहे मुश्किल में कोई बात नहीं,
تو اس کی مضبوطی उसको बचपन से उस माँ पर सब्र सिखाया जा रहा होता है. हम अगर ये नहीं देखते कि उसी बच्ची ने कल कला बड़े होके एक माँ भी बनना है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. हम जो अगर बोटी का अच्छा हिस्सा भी जो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, देखते आ रहे हैं कि वो जो अच्छा लेग पीस है वो हमेशा भाई की प्लेट में जाएगा, अच्छी वाली बोटी भाई की प्लेट में जाएगी, बहन को ज़रा माड़ी मोटी स्कूल में भी पढ़ा लेंगे, लेकिन भाई का अच्छा स्कूल होना चाहिए. उसमें हम नहीं सोच रहे. और बस यहाँ पे मैं बात अपनी ख़त्म करूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स अभी सबने भी बात करनी है कि फ़र्क ना करें. आपकी औलाद है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, अनकंडीशनल लव हो. तहजीब ज़रूर सिखाएं, बदतहजीबी ना सिखाएं कि जी आपने कहीं जाकर बदतहजीबी करनी है या बदतमीज़ी करनी है. अपने हक़ की आवाज़ बहुत तहजीब से भी उठाई जा सकती है. और मैं हर फोरम पे ये बात कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को किसी भी सिचुएशन को डील करना सिखाएं. खुद उनके लिए ना पहुँच जाएं कि जी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. नहीं, आप उनको बताएं कि इस सूरत हाल को डील कैसे किया जाता है. तब वो सिर्फ मजबूत नहीं होंगी, वो मैच्योर भी होंगी और वो रोल मॉडल्स बनेंगी आगे. तो आई थिंक कि मैं यहाँ पर अपनी बात कंक्लूड करूँगी कि अपनी घर की लड़कियों के साथ खड़े हों. और मैंने पिछले सेशन में भी ये बात कही थी, उससे पिछले सेशन में भी ये बात कही थी कि 2 लफ्ज़ सीख लें. हाँ तो अगर आपके घर की लड़की के लिए कोई कुछ कह रहा है कि वो रात को देर से घर आ रही है, आप बोले हाँ तो. अगर वो ये बोले कि जी वो उसने तो अपनी ज़िंदगी के लिए ये फैसला कर लिया, वो तो गाना गाना चाहती है, ड्रामों में काम करना चाहती हैं, आप बोले हाँ तो. फिर सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं रहेगा क्योंकि आप उसके साथ खड़े होंगे. तो आई थिंक आई विल कंक्लूड. बहुत अच्छी चीज़ में आपने बात की. अच्छा, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से मैं मेहताब साहिबा के पास जाना चाहती हूँ. मैं रमज़ान ट्रांसमिशन ने करी, मेरे साथ पाकिस्तान के एक नामवर अदाकार को होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे. अच्छा, अब हम भी बचपन में थोड़े रिलीजियस घराने से ताल्लुक़ है, शायद दिखने में ना लगता हो, लेकिन अच्छा अम्मा बने लेकिन अम्मा बने उस हवाले से अच्छी तरबियत की. तो अब मैं जब उनके साथ ट्रांसमिशन कर रही हूँ तो वो मुझे कहें कि बात सुनो. मुझे कोने में ब्रेक आई, बात सुनो. मैंने कहा जी. जब मैं देख रहा था तुम जब किचन का सेगमेंट करती हो ना, बहुत अच्छा किचन का सेगमेंट करती हो, एंड आई थिंक तुम ना ज़रा किचन में रहो तुम. तो मैंने कहा कि मैं सॉरी बात काट रही हूँ, सब अब जाके चेक करेंगे कि वो कौन थे जिनके साथ मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी. तो मैं आपको एक माइंडसेट बता रही हूँ, और वो बड़े पढ़े लिखे, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मेरे ख्याल से ये जो बाकी है ना ये मैं कर लेता हूँ. तो मैंने कहा देखें बात सुने, अगर मैं डिग्रीज़ के हवाले से बात करूँ तो मेरी डिग्रीज़ आपसे किसी सूरत पे कम नहीं होंगी ना. मेरा आगे मैं करंट अफेयर से मेरा ताल्लुक़ है. आपको ये किसने हक़ दिया कि आप मुझे ये बोले कि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ किचन से है? मैं इतना पढ़ लिखे, इतना एक्सपीरियंस गेन करके आप मुझे फिर पकौड़े बनाने के लिए खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें मुलमा भी कहते हैं कि हाँ नहीं ख़वातीन का ये किरदार होना चाहिए. मुझे बताएं, ये अभी मैं मॉडर्न लोगों की बात कर रही हूँ जिनका ये माइंडसेट है. कुछ लोग तो कहते हैं कि औरत किचन में, कुछ लोग कहते हैं औरत सिर्फ कब्र में. इस माइंडसेट के साथ हमने फ़ाइट कैसे करनी है, ये मुझे बताएं. कि अगर आज 2025 है और 2025 में भी मैं इस बात पे अड़ी हूँ कि नहीं भाई, मैं हो सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा सलाहियतमंद हूँ. देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये माइंडसेट बनाने वाली भी औरत होती है, माँ होती है. अगर आपकी माँ सुबह मतलब उठते ही ये कहे बेटी भाई को पानी दे दो, भाई के कपड़े इस्त्री कर दो, उसको पहले खाना दे दो, तो ये माँ करती है. माइंडसेट बदलने वाली भी माँ होती है. अगर वो अपने बेटे को तरजीह देना छोड़ दे और बेटी और बेटे दोनों को एक ही तरह देखे, तो ये आपकी इब्तिदा होती है आपके अपने घर से. इसलिए आप दूसरों को दोष मत दीजिए, औरत को खुद ये काम करना पड़ेगा. अब जो औरत जो भी कर रही है उसको भी अभी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब मजबूर हैं, सब उसके सामने मजबूर हैं. वो काम कर रही है, उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास वो सब कुछ है जो शायद उसके अपने कलीग के पास नहीं है. तो आज की ये जो दुनिया है उसको स्किल चाहिए, किसी के पास भी हो. अगर लड़की के पास है तो वो लड़की को देगा, वो किसी लड़के को तरजीह नहीं देगा. अब जो आप ये कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी लड़कों में या मर्दों में जो इनसिक्योरिटी है वो कंपटीशन की है. अगर कोई लड़की कॉम्पिटिटिव है तो उसको कोई फेवर नहीं कर रहा है, वो उसकी उस स्किल को कंपटीशन को देख के अपने इदारे में लेगा. ख़ास तौर पर जो आपका कारपोरेट सेक्टर है वो इस चीज़ से आगे चला गया है कि ये मर्द को लेना है या औरत को लेना है. आपको ज़्यादातर लड़कियां नज़र आती हैं जो बहुत होशियार हैं, बहुत स्किल्ड हैं, बहुत मेहनती हैं, और उनको इसमें कोई हर्ज नहीं नज़र आता कि वो रात के 9 बजे घर पहुंचती हैं, 10 बजे पहुंचती हैं, कितने बजे पहुंचती हैं.
میری بہو اگر نوکری کر کے تھوڑی دیر سے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ امی میٹنگ ہو رہی تھی دیر ہو گئی. تو میں کہتی ہوں ہاں، کیونکہ میں خود کو دیکھتی ہوں. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر میں سیکٹری ایجوکیشن تھی تو اتنا کام ہوتا تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 8 بج جاتے تھے. میرے میاں نے سوال نہیں کیا مجھ سے کہ کیا ہوا، کہاں رہ گئیں. He knew that I was in the office. فون کر کے بھی نہیں پوچھا. He knew that I am working. This confidence comes from your own house. اور مرد جب تک عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھے گا، آپ یاد کیجئے I love you doesn't mean anything. I love you ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن عزت کرنا پہلے سیکھیے. جب تک آپ عزت نہیں کریں گے عورت کی، آپ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہیں. اور اب وہ وقت گزر گیا کہ آپ کہیں کہ جی پلیز مجھے یہ کام دیجئے. نو، ناؤ یو ڈومینیٹ دا ہول پلیٹ فارم. آپ یہ پتہ نہیں آپ عورتوں کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے نہ بٹھایا کریں. آپ یہاں پر مردوں کو بٹھائیں، ان سے پوچھئے کہ یہ ان کے مسئلے کیا ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں. مجھ سے کہتے ہیں عورتوں کے دن پہ خواتین کے لیے پیغام دیجئے، تو میں کہتی ہوں میرا پیغام عورتوں کے لیے نہیں ہے، میرا پیغام مردوں کے لیے ہے کہ خدا را عورت کو انسان سمجھو، اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو. آج آپ کی بیٹی آپ کے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا. اس کو اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے. بیٹی اپنا بچے سسرال چھوڑ کے بھاگتی آتی ہے اگر باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، وہ دوڑتی آتی ہے. بیٹا کہتا ہے بابا معاف کیجیے گا مجھے وہ فلاں میٹنگ، میرے بچے اکیلے ہیں میں نہیں آ سکتا. لڑکی نہیں سوچتی. تو جو ریئلٹیز ہیں وہ ریئلٹیز کو سمجھیں. بالکل. بچیوں سے پیار کریں، عورت کی عزت کرنا سیکھیں اور اس کی صلاحیتوں پہ بھروسہ کریں. اس کو پتہ ہے کہ اپنی عزت اس کو کیسے کروانی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور میں شناز صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اب کتنا ضروری ہے کہ جو مرد حضرات، اچھی بات ہے میں دیکھ رہی ہوں مرد حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی ماں کو بھی کس طریقے سے کانفیڈنس سے اس کو کہا کہ تم نکلو، جو تمہارے خواب ہے تم پورا کرو، اور کہیں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں. کتنا ضروری ہے یہ؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی کہ مہتاب راشدی صاحبہ نے جو گھریلو نظام ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مائیں جو ہیں اگر وہ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھیں، یکساں ان کے ساتھ رکھیں سارا اپنا تعلق، تو وہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں پہ بیٹی کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے اور اس کو پوری سپورٹ بھی ملتی ہے. میں ایک ذرا سی اور ہٹ کے ایک بات اور کرنا چاہوں گی، اور آپ کا جو سوال ہے وہ شاید اس کا کچھ حد تک میں جواب دے سکوں. دیکھیے، ایک تو گھر کی بات اپنی جگہ بہت اہم ہے اور بہت بنیادی ہے، لیکن ایک ملک کا جو نظام ہے، جو پتر شاہی نظام ہے، جب تک اس کو صحیح طریقے سے مطلب ہے مساوی حقوق کے نظام میں نہیں لایا جائے گا تو یہ جو ہے بے انصافی یا ناانصافی خواتین کے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گی. اب ایک پتر شاہی نظام میں زمین کس کے نام پہ ہوتی ہے؟ مرد کے، بیٹے کے، لڑکوں کے، بھائیوں کے، چاچا کے. اگر مکان ہے وہ اس کے نام پہ ہے. جو مالی ان کے پاس جو دولت ہے یا جتنی بھی رقم ہے یا بینک اکاؤنٹس ہیں، زیادہ تر مرد حضرات رکھتے ہیں. اور جو اکنامک یا اقتصادی طاقت ہے نا، وہ پتر شاہی نظام کے ساتھ چلتی ہے. تو جب تک خواتین کو ہم کہتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ، اقتصادی ان کو خود مختاری نہیں ملتی، تو جب تک وہ مطلب ہے کہ ان کا درجہ ایک مساوی درجہ نہیں بنے گا ملک میں. تو ایک معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے قوانین کی بھی ضرورت ہے، اور کافی حد تک پاکستان میں اب قوانین ایسے آ رہے ہیں. خصوصاً میں کہوں گی کہ سندھ کی پروونشل اسمبلی نے تو بہت ساری پروگریسو لیجسلیشن بھی کی ہے،
ख़वातीन के हक़ के हवाले से। जी लेकिन जब तक लैंड ओनिंग यानी कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म नहीं आता और इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आते, इक़्तिसादी रिफॉर्म नहीं आता, तो और औरत फिर भी डिपेंडेंट रहती है कि मेरे मर्द के हाथ में सारी आमदन है, मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे मर्द का घर जो है उसके नाम पे है, मेरे नाम पे घर नहीं है, या आधा घर या 50% या जॉइंट ओनरशिप नहीं है, तो वो हमेशा अपने आप को मतलब है उसका एक कमज़ोर प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी हुई है, मजबूत बुनियादें नहीं है उसके हाथ में। तो पूरे निज़ाम को बदलने के लिए एक मूवमेंट भी चाहिए होती है, बिल्कुल, जिसका हम फिर हम चाहिए होती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी देखें और ख़वातीन ख़ास में। तौर पर जो कायदीन है अपने मुल्क के, जितनी क़यादत है, अगर आप सोचें वो कितनी दफ़ा बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि ख़वातीन को मसावी हकूक़ हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी और तकरीरें करते हैं, बहुत सारे मुल्कों के दौरे करते रहते हैं, लेकिन अपने घर में जो इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी तरफ नहीं तवज्जो कर देते। तो बात आपने सही की, क्योंकि दामनी वक्त में असेंबली सब सारे इदारे जो हैं गुंजाइश थोड़ी कम है मेरे पास। जी कमिटमेंट करनी पड़ेगी बिल्कुल फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। बिल्कुल सही बात। हारिस साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे इस पूरी गुफ्तगू को? और वो कहते हैं ना, ज़रूरत इस अमर की है कि, देखिए, ज़रूरत तो इस अमर की है कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान 3 सतह पे बात करते हैं, तखसीस ख़त्म कर दे। जो इम्तियाज़ी सलूक है वो अगर आप देखें उसको, अगर आसानी के लिए ज़रा मैं अगर अंग्रेज़ी में कह दूँ कि डिग्रीज ऑफ मार्जिनलाइजेशन है पाकिस्तान में ना, और ये जो ये एक तरह का इंटरप्ले है सिन्फ तबका और मज़हब, उनका एक इंटरप्ले है। अलहदा से सिर्फ मसला जो है उसको हल नहीं किया जा सकता। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो इम्तियाज़ी सलूक चाहे वो सिन्फ की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर हो, या वो लिसानी बुनियाद पर हो, या वो सूबाई बुनियाद पर हो, या वो तबकाती बुनियाद पर हो, तो वो ख़त्म होना चाहिए। ये एक बुनियादी बात है। लेकिन एक थोड़ी सी याद दहानी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने, एक चीज़ ये देखें, ये याद रखें कि जो फ़नकार है इस खत्ते का, उसके यहाँ औरत हमेशा हीरोइन है। यानी जो हीरो है हमारी, आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से वारिस शाह और दमोदर तक चले जाएं, वो सब ख़वातीन हैं। चाहे वो सद सुरमी हो शाह साईं की हो, या वो वारिस शाह की हीर हो, या उससे पहले की जो हीर के हाफिज़ बरखुरदार, दमोदर, जो भी हीरोइन तो औरत है। तो हिस्टोरिकली तो जो एक रेजिस्टेंस है, और उसमें चूँकि पहले बात हो चुकी है फ़ातिमा जिन्ना और बेनज़ीर भुट्टो और दीगर तहरीकों की, तो यही बात है कि वो उस रेजिस्टेंस, और कोई आपको प्लेटर में रख के ना आपका हक नहीं देता है। तो उसके लिए उसी जद्दोजहद की ज़रूरत है, और जो मज़दूरों की, मेहनत कशों की जद्दोजहद है, जो शहनाज ने पहले बात की थी, उसको जोड़ने की ज़रूरत है ख़वातीन की तहरीकों से, अक़लियतों की तहरीकों से, और पाकिस्तान की कौमी हकूक़ की तहरीकों से, और वो सब मिल के फिर एक जमहूरी तहरीक का हिस्सा बनती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बेगुल जी आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप आज के टॉपिक को आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगी? हम ये जी कंक्लूड होने वाला तो है नहीं टॉपिक फिलहाल, लेकिन आई गेस शुरुआत हो गई। बिल्कुल सही बात। अभी आई टोटली एग्री विद शहनाज ऑल्सो कि देखिए पूरा एक रियासती निज़ाम है, जब वो इतना पेट्रियार्कल है, ऑल्सो आपका जैसे अभी हारिस ने कहा कि उसमें एक रिलीजियस रोल भी है, ऑफ कोर्स वो भी प्ले करता है। तो उन चीज़ों को जब तक आप नहीं मसावी उस पर लेकर आएंगे इक़्तिदार के ऊपर, तो ये नीचे तो तोड़ फोड़ जो है वो मुसलसल जारी रहेगी, और एक उसी कुएं में हम चलाते रहेंगे एक अपना सारा सिलसिला। और ये कि ये समझने की भी ज़रूरत है, जैसे आपने अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि पकौड़े बनाने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं बड़े अच्छे खासे बना लेती हूँ, मगर मैं बाकी भी सारे काम कर सकती हूँ। और इसी तरह से हारिस को भी बना लेने चाहिए पकौड़े लिखते लिखाते। आई मीन दैट शुड बी फाइन। उसका जेंडर बेस्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए है, बिल्कुल। और ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इस चीज़ से भी निकल आए कि हमने औरत को मुर्गी की टांग सिर्फ इसलिए खिलानी है कि कल उसने माँ बनना है, ये भी उसकी अपनी चॉइस है कि उसे बनना है या नहीं बनना है। बहैसियत इंसान उसे खाने दें जो वो खाना चाहते हैं, क्योंकि उसका भी इतना हक है जैसा उसके भाई का हक है। जी जी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सारी गुफ्तगू हम करते हैं ख़वातीन के हुकूक़ पे, मैं बड़ी होपफुल हूँ हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है, जेनजी, और बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए भी हैं, कि मुझे लगता है कि उनके ये मसाइल नहीं होंगे जब ये जेनजी टेक ओवर करेगी। शायद और बहुत सारे मसाइल हों, लेकिन ख़वातीन
کے حقوق یا بچوں کے حقوق یا بڑوں کے حقوق. آئی تھنک کہ وہ تمام حقوق کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, ان کی باؤنڈریز بہت سیٹ ہیں. تو مجھے امید ہے اور میری خواہش ہے کہ اگلے چند سالوں میں جب جین زی ٹیک اوور کرے تو ہم ان تمام مسائل سے آگے نکل چکے ہوں اور ہم یہ خواتین اور مرد کے فرق سے آگے نکل چکے ہوں, سب کو انسان سمجھیں اور دنیا کے ایک کونے میں جس انسان کو جو حق حاصل ہے وہی پوری دنیا میں ہر انسان کو حق حاصل ہو. اینڈ آئی ہوپ کہ جین زی جو ہے وہ یہ چیز لے کر آئے گی. انشاءاللہ میں بھی بہت پر امید ہوں جین زی سے, پھر جو جنریشن الفا ہے اور جو بیٹا انشاءاللہ اگلے سال سے جس کا سلسلہ شروع ہوگا. ہماری اس کانورسیشن سے, ہماری اس گفتگو سے, ان مہربان خواتین کے حوالے سے جن کے تاریخ کے پنوں پر نام اور کہیں پر وہ پنے پھاڑ بھی دیے گئے ہیں, اگر ہماری ڈسکشن سے آپ کے ذہنوں میں تجسس یا تذبذب بھی پیدا ہو تو ہمارا آج کا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. یو گائز ہیو بین اے ونڈرفل آڈینس. تھینک یو.